بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام سے پہلے آج آخری ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ جس سے پڑھتے ہی نصیب کے سب بند تالے کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا مجرب وظیفہ کہ جس سے پڑھتے ہی گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، حج کا مہینہ، حرمت کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے ہم سے، اور نیا سال محرم کا چاند سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام سے پہلے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے آج ہفتے کے دن آپ کے پاس موقع ہے۔ جو بندہ رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب چاہتا ہے، اپنے گھر میں غیبی مدد کے خزانوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آج ہفتہ یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے مت دیکھیے گا، ورنہ وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کربلا کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے، دین اسلام کی بنیاد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن و حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر گردنوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے، نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے، آج ہفتے کے دن ایک ایسی دعا لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ جو بندہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے، محرم الحرام سے پہلے آج ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لے گا اور اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لے گا اور ان کے ساتھ ایک خاص دعا کو پڑھ لے گا، یقین کیجئے گا نیا سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، رحمتوں برکتوں والا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ویسے تو آپ نے بہت سے وظائف، تسبیحات، اعمال کیے ہوں گے، لیکن جب انسان کسی نئے کاروبار کا آغاز کرتا ہے، نئی دکان کا آغاز کرتا ہے، تو قرآن خوانی کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت لے کر آئے، ہماری دکان چل پڑے، ہمارے کاروبار میں برکتیں آ جائیں۔ تو آج توجہ سے میری ایک بات سن لیجئے، لوگ اسلامک نئے سال کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں اور انگلش کیلنڈر کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا، تمام امت مسلمہ کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ آج ہفتے کے دن آپ کو ایک ایسی خاص دعا بتاؤں گا، جو بندہ نیا سال یعنی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آج ہفتے کے دن اس دعا کو پڑھ لے گا، آپ کے لیے نیا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ محرم الحرام سے پہلے ہفتے کے دن جس گھر میں یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اکابرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں فرشتے رب کی رحمت لے کر اترتے ہیں، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں ہو جائیں، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، امام حسن و حسین کے وسیلہ جلیلہ سے سیدہ کائنات کی چادر تدبیر کا صدقہ نرینہ اولاد چاہتے ہیں یا بے اولادی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو محرم الحرام سے پہلے آج ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الصمد، اور وہ خاص دعا جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، یہ وہ مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ والوں، اکابرین فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لوگوں نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی
फजीलत क्या है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये कलमा इतना ताकतवर है कि तराजू के 2 पलड़े हैं, तराजू के एक पलड़े में लाखों तस्बीहात, अमाल, वज़ाइफ का ढेर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिर्फ एक तस्बीह रख दी जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह वजन में भी भारी है, फजीलत में भी भारी है, बरकत में भी भारी है। खुदारा अगर आप इस ताकतवर वजीफे का फायदा उठाना चाहते हैं, हम कलमा तैयबा पे बहुत सी तफसीलात जानते हैं, बहुत सी फजीलतों बरकत को जानते हैं, लेकिन आज मुहर्रम से पहले, नया साल शुरू होने से पहले हफ्ते के दिन ये मौका है। ये वजीफा सिर्फ एक दिन का वजीफा है और एक दिन के अमल से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रब से मांगने वाला बांटने वाला बन जाता है, फकीरी बादशाही में बदल जाती है। जिस दुकान पे ग्राहक नहीं आते, ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, माँ बाप रिश्तों के लिए मिन्नत समाजत करते हैं, इसी बेटी के लिए माकूल रिश्ते खुद चल कर आते हैं। ये कलमा तैयबा के कमालात है मेरे भाइयों। आज अगर आप भी कलमा तैयबा से मालामाल होना चाहते हैं, इसकी रहमतों, बरकतों, फजीलतों से मालामाल होना चाहते हैं, तो आज हफ्ते के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये कलमा तैयबा पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहु समद का वजीफा है। वो इसके साथ एक दुआ पढ़नी है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। ये कुरान मजीद की सूरा इखलास की दूसरी आयत भी है और अल्लाह का सफाती नाम भी है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाहु समद, अल्लाह की बेनियाजी क्या है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह इतना बेनियाज है कि बिन मांगे 3 वक्त का खाना देता है, बिन मांगे पत्थर में कीड़े को गजा देता है, बिन मांगे रब बारिश बरसाता है, बिन मांगे बीमारी से शफा देता है और मांगने वाले को बेतहाशा देता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि जब वो देने पे आता है न शक्लें देखता है न अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। आज अल्लाह समद से, रब की बेनियाजी से मालामाल होना चाहते हो तो आज मुहर्रम से पहले हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा पढ़े। इसके साथ एक ऐसी दुआ जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। इस दुआ के कमालात, मोजज़ात इतने हैं। ये दुआ रब करीम ने खुद भी पढ़ी और अल्लाह को इस दुआ से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने इस दुआ को अर्श इलाही के साथ लटका रखा है। और जब कोई बंदा जमीन पे बैठ के अपनी मुश्किलात, परेशानियों के लिए इस दुआ को पढ़ता है तो रब फरमाता है तू मांगता चला जा, मैं देता चला जाऊंगा। आज मुहर्रमुल हराम से पहले, आज हफ्ते के दिन, नया साल शुरू होने से पहले आखिरी मौका है। ये दुआ लाजमी पढ़िएगा क्योंकि ये दुआ पूरे साल के रिस्क और दौलत के लिए काफी है। ये दुआ 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम करा देती है। ये दुआ बीमारों को शफा देती है। आप भी नए साल के साथ नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो नया साल शुरू होने से पहले आज हफ्ते के दिन ये दुआ लाजमी पढ़ के देखिएगा। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? हफ्ते का दिन का ये खास अमल है। आप इस हफ्ते को लापरवाही में मत गुजारिएगा। ये बड़ा खास और कबूलियत का दिन है। मुहर्रमुल हराम से पहले आखिरी हफ्ता है, आखिरी मौका है। नया साल शुरू होने से पहले इस दुआ को हफ्ते के दिन जिसने पढ़ा, रब करीम ने माला माल कर दिया। आपने बावजू मुसल्ले पे बैठ के इस वजीफे को पढ़ना है। आप चाहे हफ्ते के दिन नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, तवज्जो कीजिएगा। इससे पहले हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग
بہت سے سننے اور دیکھنے والے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا اور وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر تو وظیفہ پڑھنا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ وظیفے کی سمجھ بھی آئے اور وظیفے کا فائدہ بھی ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہے، ہر انسان کا اپنا مقصد ہے۔ کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی نیا گھر اور گاڑی چاہتا ہے، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات چاہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ محرم الحرام سے پہلے آخری ہفتہ ہے، آخری موقع ہے۔ اس دن کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے مانگ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب میں وظیفہ اللہ والوں کے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کلام پڑھتے ہیں، ہم بھی رب کے وہ نام پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کی وہ آیات پڑھتے ہیں، ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ صحابہ کرام، پیغمبروں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں نہ تو اس ترتیب سے پڑھنا آتا ہے، نہ ہمارے اندر پڑھنے کی وہ تڑپ ہے۔ آج میں آپ کو مانگنے کا، پڑھنے کا ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ شرط پھر وہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ محرم الحرام سے پہلے آخری ہفتے کے دن اللہ والوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس بات کا اقرار کرتا ہے تو رب اس بندے پہ عاشق ہو جاتا ہے، یعنی رب اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، تو محرم الحرام سے پہلے ہفتے کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یقین کیجئے گا آج صرف 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ رب کو راضی کر لیں گے، آپ رب کو منا لیں گے۔ اب جب آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کرانے کا وقت ہے۔ اب رب کو راضی کر لیا، اب مانگتے چلے جاؤ، جو مانگو گے مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ۔ اللہ والے جب بھی مانگتے پہلے رب کو راضی کرتے، رب کو مناتے، رب کے لاڈلے ہو جاتے، پھر جو مانگتے رب فوراً عطا فرماتا۔ آپ نے بھی محرم الحرام سے پہلے آج ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب آپ نے اللہ کی بے نیازی سے مانگنا ہے کہ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے، دنیا میں موجود ہر مخلوق کا رازق تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، تو پتھر میں موجود کیڑے کو غذا دینے پہ قادر ہے،
میں تو تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہوں، میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، آج تیری بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے رب کو راضی کیا، آپ نے رب کو منا لیا۔ اب اللہ الصمد سے رزق لینے کا، خزانے لوٹنے کا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ اب آپ 1 لاکھ مانگو گے، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ آپ نے پہلے کلمے سے رب کو راضی کر لیا۔ اب جو مانگیں گے میرا رب فرماتا ہے تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران جتنا چاہیے مانگ لو، جو چاہیے مانگ لو۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، اللہ الصمد رب کے وہ اعمال میں سے ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگے، میرا رب اللہ الصمد سے نرینہ اولاد سے مالا مال کرے گا۔ بے اولاد کے تانے سے بچنا چاہتے ہو، آپ قرض دار ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ قرض کی ادائیگی کیسے ہو گئی، آپ بے سکونی بے برکتی کا شکار ہیں۔ محرم الحرام سے پہلے آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہر گھر میں پڑھ لو، یہ وظیفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ محرم کے ساتھ نیا سال شروع ہو جائے گا۔ نیا سال بھی تنگ دستی مشکلات پریشانیوں والا گزرے گا۔ اگر آج محرم الحرام سے پہلے آخری ہفتہ ہے، آخری موقع ہے، جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی رہیں گی، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے میرے بھائیوں پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت وہ قبولیت کا ہے۔ اگر آپ نے ان 3 اعمال کو توجہ سے پڑھا تو گارنٹی کے ساتھ محرم کے ساتھ نیا سال جو شروع ہوگا وہ خوشیاں خوشحالیاں رحمتیں برکتیں لے کر آئے گا، اور رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے آج اس عمل کو لاپرواہی میں ضائع کر دیا، پھر آپ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، پھر آپ آج اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود ماریں گے۔ آپ نے میرے بھائیوں اللہ الصمد کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو نیا سال کی دعا ہے، جو نیا سال شروع ہونے سے پہلے آج ہفتے کے دن پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ نے عرش الہی سے لڑکی ہوئی اس دعا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے میرے بھائیوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی طاقتور ترین دعا ہے، صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ محرم الحرام سے پہلے آج ہفتے کے دن نیا سال شروع ہونے سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی نسلوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بڑوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، یہ دعا فرشتوں کو للکارتی ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کی غیبی مدد کر جاؤ۔ اگر آپ بھی نیا سال کے ساتھ غیبی مدد چاہتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنی طاقتور ترین اور عرش الہی کے ساتھ کیونکہ لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب جن کے لیے دنیا جی آخرت یہ زمین یہ آسمان بنائے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو خود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب جب کبھی مشکل وقت میں پڑھتے تو ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے۔ اور آج محرم الحرام سے پہلے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہفتے کے دن جس گھر میں یہ دعا پڑھ لی جائے گی اس گھر کے
तमाम मसाइल पिछले साल के साथ खत्म हो जाएंगे और नया साल शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी, ना ही फकीरी में रहना पड़ेगा। आज अगर कोई रब की रहमतों को, रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार जरूर पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, दो बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तीन बार हो गया। इस तरह से आपने इस दुआ को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ के वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। 11 बार ये दुआ पढ़ते साथ ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से कामयाब नहीं होता, हाजात पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आपने दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगे, अब आंखों में आंसू लिए मांगे, अब जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो जात मांगने वाले को पसंद करती है। अब आपने जब रब करीम से मांगना है तो प्यारे हबीब के वसीला जलीला से मांगना है, इमाम हसन हुसैन के सदके से मांगना है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आप रब करीम से जब भी मांगे अल्लाह के नेक बंदों के वसीलों से मांगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। ये मौका बार बार नहीं मिलता। मुहर्रम से पहले, नया साल शुरू होने से पहले आज हफ्ते के दिन आपने इस दुआ को जो अर्शलाई के साथ लटकी हुई है लाजमी पढ़ना है। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।